تبھی یہ جو دعا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہمیں کیوں مانگنے کا حکم ہے؟ لا حول کا مطلب گناہ سے بچنے کی طاقت، ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت، الا باللہ وہ نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ. تو یہ بھی جذبہ ہمیں سکھایا گیا ہے پیغمبروں کی تعلیمات میں کہ ہم اللہ سے توفیق مانگا کریں، اور توفیق مانگ کے اللہ پہ چھوڑ نہ دیں کہ بس اللہ ہی جو کچھ کرے گا. کرنا وہ خود سے محنت کرنی ہے لیکن نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے. اور ایک اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنا دباؤ تھا، کتنا دباؤ، کہ زنا نہ کرنے کی صورت میں بدنامی کا خطرہ، جیل جانے کا خطرہ. اس زمانے کے جیل بڑے خطرناک تھے. اور کرنے کی صورت میں خواہش بھی پوری ہوگی، اور جو ایک انسان کی نیچر ہے، جو مرد کی ایک نیچر ہے، اور عزت بھی ملے گی. یعنی زنا کرانے والی تمام محرکات موجود تھے اور زنا سے روکنے والے ایک محرک بھی موجود نہیں تھا. اتنی سختی کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں. تو اس سے ہم جیسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ آج بات بات پہ بد نظری اور گناہ کو ہم اپنے لیے کتنے آرام سے حلال سمجھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مجبور ہیں. کتنے لوگ سودی بینکوں میں مینیجر بنے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے ان کی تنخواہیں ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ مجبور ہیں، اس غربت اور مہنگائی میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو بد نظری کرتے ہیں، ان کو جب سمجھایا جائے بھئی یہ حرام ہے، اللہ نے نظر جھکانے کا حکم دیا، وہ کہتے ہیں یار ہم مجبور ہیں، ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا. تو ہر گناہ کو ہم نے حلال کر لیا ہے اپنے لیے چھوٹی چھوٹی مجبوریاں پیش کر کے. مکس گیدرنگ ہے، ناچ گانا ہے شادی میں، جب منع کیا جاتا ہے بھائی شادی میں مت جاؤ، یہ ناجائز ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار ہم مجبور ہیں، رشتہ دار ہم سے ناراض ہو جائیں گے، مسائل کھڑے ہو جائیں گے ہمارے لیے. تو آج ہم نے معمولی آزار کو، معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا بڑا بنا لیا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں، سورہ عنکبوت میں کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں اور جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، اور جب ایمان اور عمل صالح پر ان کو تھوڑی سی آزمائش آتی ہے تو وہ اس کو اللہ کا عذاب سمجھنے لگتے ہیں، چھوٹی سی بات کو بھی رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے آزار عند اللہ مقبول نہیں ہے. یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی اس وقت معذور نہیں تھا کہ جب عزت جانے کا بھی خطرہ اور جیل جانے کا خطرہ اور ذہنی دباؤ اتنا اور بھرپور جوانی ہے، اور پیغمبروں میں جو اللہ نے قوت رکھی ہوتی ہے وہ والی قوت ہے. ان تمام باتوں کے بارے میں اس کے سب کے باوجود وہ کہتے ہیں اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے. یہی ہمارا بھی جذبہ ہونا چاہیے. اور جب ہمارا گناہ سے بچنے کا یہ والا جذبہ ہوگا تو پھر حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. وہ شخص ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا جو اس پر راضی ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا مذہب اسلام ہے. اس پہ ڈٹ جائے بس کہ اب میں جو اسلام کے حکام ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوں گا. تو آپ نے فرمایا اس کو دنیا میں اسلام کی مٹھاس محسوس ہوگی، اور جو بیچ میں لٹکا ہوا زندگی گزارتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کو اسلام کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی. تو یوسف علیہ السلام کے اس گناہ سے بچنے کے اس جذبے میں ہمارے لیے بھی بہت زیادہ عبرت کا سامان ہے. ہمارے لیے جو آزار، ہم جن عذروں کی، لڑکیاں شرعی پردہ نہیں کرتی کہ والدین ناراض ہو جائیں گے اور سسرال ناراض ہو جائے گا یا شادی میں مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، تو یہ کوئی عذر نہیں. اللہ کا حکم سب سے پہلے جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اس پر عمل کیا. چوتھی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے اپنی ذات پر اعتماد نہیں کر رہے، محض گناہ سے بچنے کی کوشش تو اتنی ہے کہ جیسے دروازوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. اور یہاں بھی جب دباؤ ڈالا جا رہا ہے بچ رہے ہیں، لیکن دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہیں، توفیق اللہ سے مانگ رہے ہیں تاکہ دل میں کبر پیدا نہ ہو. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ جیل مجھے زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو ان کی تدبیر کو مجھ سے دور نہیں کر دے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. تو یوسف علیہ السلام اپنے بارے میں گویا عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ گویا میرے لیے مجھ میں تو گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے. حالانکہ پوری کوشش کر رہے ہیں بچنے کی، لیکن اعتراف کیا کر رہے ہیں؟ مجھ میں طاقت نہیں ہے، اللہ تو مجھے توفیق دے گا تو میں بچ سکتا ہوں، ورنہ میں نہیں بچ سکتا. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج نہ تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اپنے بارے میں یہ فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں تو بہت پاورفل ہوں.
اور پھر گناہ سے بچنے کے اسباب بھی اختیار نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ شریعت کا مزاج ہے کہ آپ گناہ سے بچنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کر لیں, اور جو فرائض واجبات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے پورے کانفیڈنس کے ساتھ پوری طاقت استعمال کریں, تمام اسباب اختیار کریں, لیکن نظر آپ اللہ پہ رکھیں, اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے کیا, لیکن اگر تیری توفیق شامل حال نہیں ہوگی تو میں تو نالائق ہوں, میں تو کمزور ہوں. تبھی یہ جو دعا ہے نا, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ ہمیں کیوں مانگنے کا حکم ہے؟ لا حول کا مطلب گناہ سے بچنے کی طاقت, ولا قوت اور نیکی کرنے کی طاقت, الا باللہ وہ نہیں ہے مگر اللہ کی مدد کے ساتھ. تو یہ بھی جذبہ ہمیں سکھایا گیا ہے پیغمبروں کی تعلیمات میں کہ ہم اللہ سے توفیق مانگا کریں, اور توفیق مانگ کے اللہ پہ چھوڑ نہ دیں کہ بس اللہ ہی جو کچھ کرے گا. کرنا وہ خود سے محنت کرنی ہے, لیکن نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے. اور ایک اور نقطے کی بات یہ پتہ چلی کہ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. یوسف علیہ السلام گناہ سے بچے تو اس کے نتیجے میں جیل ملی ان کو. تو بعض دفعہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ شریعت پر عمل کرنا شروع کرتے ہو تو بجائے کامیابیوں کے ناکامیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسے موقع پہ لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں کہ لو بھائی ہم تو اسلام پر آئے تھے, دین پر آئے تھے, بجائے اس کے کہ پریشانیاں ختم ہوتی, پریشانیاں تو اور بڑھنا شروع ہو گئی. تو ایسے موقع پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ پریشانی ایسے ہے جیسے یوسف کو جیل ملی تھی. تو یوسف علیہ السلام کو جیل جو ملی ہے تو اس میں اللہ نے آپ کو وہاں صبر کی بھی توفیق دی, اور وہ جیل پیش خیمہ بنی بہت بڑی ترقی کا. تو دین پر عمل کے نتیجے میں جب آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ صبر کی بھی توفیق دیتا ہے اگر آپ صبر کرنا چاہو, اور پھر وہ آزمائشیں بہت بڑی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں. اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے نا کہ ادھر دین پر عمل کیا ادھر پیسے آنا شروع ہو جائیں, عزت اور شہرت ملنا شروع ہو جائے, پھر تو ہر آدمی چلنا شروع کر دے. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے دین پر آنے کے نتیجے میں وقتی طور پر آزمائشیں آتی ہیں. تو ایسے موقع پہ یہ کہنا کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے شکایتیں شروع کر دینا, یہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ بھی ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ آپ دین پہ چلنا شروع ہوتے ہو تو پھر کوئی آزمائش نہیں آتی بلکہ پریشانیاں فوری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ نے دین پر عمل کرنا شروع کیا, اللہ نے ترقی اور فتوحات کے دروازے کھول دیے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وقتی طور پر آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں. تو دونوں معاملات میں ہمیں مذہب کو تھامنا ہے, ہم نے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا. ما فوق الاسباب, مدد صرف کون کرتا ہے؟ اللہ. اگر کوئی شخص مشرک ہے کتنا ہی اچھا عمل کر لے, قرآن کہتا ہے اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. مشرک کا عمل ایسا ہے جیسے راکھ کا ڈھیر, دیکھنے میں بہت بڑا لگے گا, وزن اس کا چھٹانک کا بھی نہیں ہوگا, پھونک مارو گے اڑ جائے گا. آج شرک ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نعت میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے, یہ نبی کی تعریف ہو رہی ہے. کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ اس کے رسول میں. عالم الغیب بھی بنا دیا, مشکل کشا بھی بنا دیا, حاجت روا بھی بنا دیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. یا ایھا الناس, اے لوگو, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب فرشتے, پیغمبر, کیا مسلم کیا غیر مسلم, سب کے سب محتاج ہو اللہ کے در کے. کہتے ہیں اللہ اور بندہ کا فاصلہ بہت ہے, تو مانگنے کے لیے درمیان میں کیا ہونا چاہیے؟ واسطہ. یہ دلیل کہاں سے نکالی آپ؟ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ جیسے آگ اور پانی میں ڈیفرنٹ بہت ہے, تو جب پانی سے آگ کو گرم کرنا ہوتا ہے تو درمیان میں دیگچی کا واسطہ ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے, یعنی اپنی پکار اللہ تک پہنچانے کے لیے کس کا واسطہ چاہیے؟ نبی کا. پہلے نبی سے مانگیں گے پھر نبی وہاں پہنچائیں گے. یہ لاجک کہاں سے نکالی آپ نے؟ قرآن تو کہہ رہے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. نبی واسطہ ہیں اس طور پر کہ بندے کو اللہ سے ملا دیتے. دیکھو آپ کسی کو تلاش کر رہے تھے, نہیں ملا, کوئی شخص آپ پر احسان کر کے آپ کو ڈائریکٹ کر دیتا ہے کہ بھئی یہ ہے, ان سے ملنا ہے آپ نے, یہ میں ڈائریکٹ کر دیا, تو یہ واسطہ ہے. مگر یہ واسطہ دونوں کو آپس میں ڈائریکٹ کرنے کے لیے کہ تاکہ اب ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہ رہے. تو لوگ اللہ کو بھول چکے تھے, اللہ کی معرفت نہیں تھی, اللہ کو جانتے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ بنے اور امت کو اللہ سے جوڑ دیا اور بتا دیا کہ ڈائریکٹ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. تو واسطہ اس معنی میں ہے کہ اللہ سے ملانے کا واسطہ ہے. جب ملا دیا تو پھر اگر آپ کہتے ہیں درمیان میں بھی واسطہ چاہیے تو پھر نبی کا جو مشن تھا وہ معاذ اللہ وہ غلط ہو جائے گا. مشن تو تھا ہی ملانا. قرآن کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سجدہ گاہیں یعنی مسجدیں صرف اللہ کی ہیں, اللہ کے ساتھ کسی کو مسجدوں میں مت پکارو. اور مسجدوں ہی میں لکھا ہوتا ہے پکار کے ساتھ اللہ کے علاوہ کا نام,
کسی نے کچھ لکھا, کسی نے یا علی مدد لکھا, کسی نے یا رسول اللہ مدد لکھا, مختلف. اور آیت درمیان میں لکھی ہوتی ہے کہ مسجدیں اللہ کے لیے, اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سعودی عرب کی کسی مسجد میں دیکھا آپ نے اس طرح کے نعرے؟ عرب کنٹریز میں دیکھا؟ ملیشیا میں دیکھا؟ کہیں بھی دنیا میں نہیں ہے. تو میرے بھائی اپنے ایمان کو مضبوط کرو. توحید کے معاملے میں اسلام بہت حساس ہے, بہت حساس ہے. مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی. جو اللہ اس کے رسول کا فرق ہے اس کو باقی رکھو. عیسائیوں کی طرح غلو مت کرو کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. آپ ابھی تک کسی بحث میں الجھے ہوئے کہ نور تھے, بشر تھے. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, انسان تھے, ہدایت کا نور تھے, انسان تھے. آپ کے والد عبداللہ, آپ کی والدہ آمنہ, آپ کی اولادیں سید آج تک ہیں. یہ سارے انسان ہیں یا نہیں ہیں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا, اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں کس کو پیدا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو سارے مٹی انسان ہیں. ہاں ہدایت کا نور ہے. قرآن بھی ہدایت کا نور, علماء بھی ہدایت کے چراغ, نبی بھی ہدایت کا نور ہیں. ہدایت کے لحاظ سے آپ روشنی ہیں, قرآن بھی ہے, علماء بھی ہیں. لیکن آپ ماہیت کے لحاظ سے, حقیقت کے لحاظ سے بشر ہیں, انسان ہیں. تمام وہ لوازمات جو انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ بھی تھے. آپ کو بھوک لگتی تھی, آپ کھانا کھاتے تھے. آپ کو نکاح کی ضرورت محسوس ہوئی, آپ نے نکاح کیا, آپ کو اللہ نے اولاد دی اس سے. آپ بیمار ہوتے تھے, علاج کرتے تھے. مشرکین کہتے تھے کہ مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں خریداری بھی کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ انگلی سے اشارہ کرے اور چشمے جاری ہو جائیں. تو قرآن نے کیا جواب دیا؟ قل سبحان ربی, اے نبی ان سے کہہ دو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے, میں تو عاجز ہوں. ہل کنت الا بشر رسولا, میں نے کب دعویٰ کیا میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک بشر ہوں, انسان ہوں, پیغمبر ہوں, میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. پھر آپ کہہ سکتے پھر چاند کے 2 ٹکڑے کیوں کیے؟ وہ اللہ نے کیے, وہ نبی نے نہیں کیے. بعض دفعہ اللہ اپنی نشانی دکھاتا ہے اپنے بندوں کے ہاتھ پہ. تو اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ کرو, میں توڑ دوں گا, تاکہ ان کو یقین آ جائے. اختیارات نہیں دیے, نہ چاند کو ٹکڑے کرنے کے, نہ زمین سے چشمے جاری کرنے کے. جیسے حضرت موسیٰ کے پاس لاٹھی کو سانپ بنانے کے اختیارات نہیں تھے, لیکن بنتی تھی لاٹھی, ان کے ہاتھ میں سانپ بنتی تھی, اشدہا بنتی تھی, سمندر کے 2 ٹکڑے کرتی تھی. اللہ کرتا تھا, نہ لاٹھی کرتی نہ موسیٰ کا. اگر موسیٰ کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیار ہوتا کہ وہ لاٹھی سے سمندر کے 2 حصے کر دیں, تو پھر حضرت موسیٰ سمندر اور دریا کے کنارے کھڑے ہو کر پریشان نہ ہوتے, اور بنی اسرائیل پریشان نہ ہوتے. اے یا موسیٰ انا لمدرکون, پیچھے فرعون مارے گئے. وہ کہتے ہیں موسیٰ آپ کے پاس تو لاٹھی, آپ تو جب چاہے جو چاہے کر لیتے ہیں, کچھ کر لیں. کہنا یار یہ لاٹھی کو تو سانپ بنتے دیکھا, وہ تو کچھ دیکھا نہیں, پتہ نہیں یہ سانپ کیا کرے گا یہاں پہ. اور حضرت موسیٰ بھی پریشان, لیکن کیا فرماتے ہیں؟ ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے, کچھ نہ کچھ کرے گا وہ. تو لاٹھی کو سے سمندر کو ٹکڑے کرنے کا اختیار ہوتا تو یوں کرتے تھے اسی وقت, اللہ سے تھوڑی پوچھتے. اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ اس دریا پہ اس لاٹھی کو مار, بس پھر دیکھ کیا ہوتا ہے. لاٹھی کو سانپ بنانے کا بھی حضرت موسیٰ کو اختیار نہیں تھا. تھوڑا سا چھٹی کا دن ہے نا, 2-4 گریوی بھی تو دیکھو, ہر جگہ گریوی چل رہی ہے یار, گریوی چل رہی, فری میں چلتی ہے گریوی. پھر پکڑائی میں نہیں, آواز کافی رش ہے تو پکڑائی میں نہیں آؤ گے آپ لوگ. تو بس ابھی ختم کر رہا ہوں یہ بات کر کے. تو حضرت موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار نہیں تھا, ورنہ پہلی دفعہ جب حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اللہ کی, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا لاٹھی. اتوکأ علیہا, پتے جھاڑتا ہوں کیونکہ اس کا تو نے مجھے اختیار دیا ہے, جب چاہوں پتے جھاڑ لوں, وہ میں تجھ سے پوچھتا نہیں ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا, اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں. ٹیک لگانے سے پہلے میں تجھ سے پوچھتا نہیں ہوں. ہر کام سے پہلے تھوڑی انسان اللہ سے پوچھتا ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے پرمیشن ہے بھائی, کیونکہ مجھے تو نے اختیار دیا ہے کہ جب چاہوں اسے ٹیک لگا لوں, جب چاہوں اس سے احُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي, بکریوں پہ پتے جھاڑوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ, اور بہت سارے کام ہیں. اللہ نے فرمایا آج تو اس کو زمین پہ ڈال. یہ نہیں کہا اس کو سانپ بنانا بھی آتا ہے. اگر اللہ پوچھتے, حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اللہ یہ تو میں نے نہیں کیا کبھی, اس لیے اللہ نے فرمایا اس کو زمین پہ ڈال. جب زمین پہ ڈالا, قرآن کے الفاظ ہیں فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, سانپ بن کے دوڑنے لگی. چونکہ حضرت موسیٰ نے نہیں بنایا تھا سانپ, حضرت موسیٰ گھبرا گئے, اور اللہ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگے ہیں, وَلَمْ يُعَقِّبْ, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. خود بنایا ہوتا تو ان کو پتا تھا بھائی میں خود لاٹھی کو سانپ بنا بھی سکتا ہوں اور سانپ کو ریورس کر کے دوبارہ لاٹھی بنا سکتا ہوں, پھر یہ خوف ہوتا, بھاگ رہے ہیں کہ تو سانپ بن گیا. یا موسیٰ اقبل, اے موسیٰ واپس پلٹ, ولا تخف, ڈر نہیں, سنعیدها سیرتها الاولی, تو اس کو پکڑ لے, ہم اس کو دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے, ہم بنائیں گے لاٹھی سے. یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا, مگر پھر بھی ہر دفعہ اللہ کی وحی کا انتظار کرتے تھے.
جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی اور ہزاروں سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑی ہیں تو قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ کے دل میں خوف پیدا ہوا یہ سانپ مجھے کھا نہ جائیں. حالانکہ درجنوں بار لاٹھی کو سانپ بنتا دیکھ چکے تھے. فرعون کے محل میں بھی لاٹھی کو پھینکا تھا سانپ بنی تھی، دیکھ چکے تھے. اب تو یقین آ جانا چاہیے تھا کہ میں اب تو مجھے ہنر آ گیا، میں یہ پڑھوں گا، یوں کروں گا، ان کو پتا ہے بھائی لاٹھی پہ میرا بالکل بھی کنٹرول نہیں ہے، نہ میں مختار کل ہوں نہ میں مشکل کشا ہوں، میرا کنٹرول ہی نہیں ہے لاٹھی پہ. اس لیے ڈر گئے، گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، سانپ کھا جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں قلنا لا تخف، اللہ نے وحی کی، اے موسیٰ. کیا عجیب آیتیں ہیں یار، بڑا مزہ آتا ہے قرآن عربی میں پڑھنے میں. قرآن اردو میں نہیں سمجھ میں آئے گا، اصل عربی ہے. قلنا لا تخف، موسیٰ ڈرنا، انک انت الاعلی. آج جو پورا مصر جمع ہوا ہے نا مقابلہ دیکھنے کے لیے، تو ایک طرف اور ہزاروں دوسری طرف، آج یہ مقابلہ کون جیتے گا؟ حالانکہ گراؤنڈ ریئلٹی اور زمینی نقشہ اس کے اگینسٹ ہے. ہزاروں سانپ دوڑ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس مقابلے کے لیے نہ کوئی غلیل، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی بندوق. ایک لاٹھی سے کتنے سانپ ماریں گے؟ اس لیے پیغمبر ہو کے بھی، کلیم اللہ ہو کے بھی کیا ہو گئے؟ گھبرا گئے. اور ہم کہہ رہے ہیں انک انت الاعلی، آج تو غالب آئے گا. اے اللہ کیسے آؤں گا غالب، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. اور اگر اللہ نہ کرے فرار ہو گیا تو لوگ کیا بولیں گے؟ معاذ اللہ مقابلہ ہار گئے. القی ما فی یمینک، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. اگر اختیار ہوتا نا، اتنی لمبی ڈیٹیل کی ضرورت نہ، ڈرنے کی نہ، وہی کے انتظار کرنے کی نہ، تسلیوں کی. میرے پاس ہے، جیسے کوئی آ رہا ہو چور، کوئی ڈاکو، آپ کے پاس رائفل ہے، وہ انتظار کرتے ہو پولیس والے کا، وہ کہے گا تسلی مت کر، تیرے ہاتھ میں جو رائفل ہے ٹریگر ہے ٹھا کر دے. کرتے ہو؟ بولو بھائی جب یہ رائفل ہے اس لیے کہ پوچھے بغیر چلانی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. حضرت موسیٰ کو پتا تھا بھائی یہ لاٹھی ہے، پتہ نہیں میں پھینکوں گا کیا ہوگا اس کا، مجھے کیا پتا کیا ہوگا. تو معجزہ پیغمبر کے اختیار سے نہیں ہوتا، پیغمبر کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ ایسے اختیارات اللہ نے کسی کو دیے نہیں ہیں. پیغمبر کا صرف ہاتھ ہوتا ہے. قدرت اور طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی. تو اے اللہ کیا کروں؟ القی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دے. کیا ہوگا؟ تلقف ما صنعوا، جو انہوں نے جادوگری کے کرتب دکھائے ہیں نا سب کو نگل لے گی. یہ کیا کرے گی؟ سب ختم. ایک لاٹھی زمین پہ پھینکی، اژدہا بن کے ایک سانس لیا اس نے اور سارے سانپ اس کے پیٹ میں. اور جو جادوگر تھے نا انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جانتے تھے جادو اور حقیقت میں کیا فرق ہے. انہوں نے کہا ہم نے جو کیا وہ مسمرزم ہے. بھائی رسیوں کو سانپ بنانا کسی کے بس میں دم نہیں، حقیقت میں نہیں ہو سکتا. ورنہ جادوگر تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے بیٹھ کے. سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں لکھتے ہیں نا جادوگر. ان کمبختوں کو اپنی نہیں ملتی، اپنی بیویاں ان کے گھروں سے بھاگی ہوتی ہے، آپ کو سنگ دل محبوب لا کے دلائے گا. یہ میں جادوگروں سے کہتا ہوں، ہمارے پٹھان بھائی ہے نا، قابل عزت قابل احترام، مجھے ان کے ہوٹل کے پراٹھے بہت پسند ہیں اور کسی اور ہوٹل میں مزہ نہیں آتا. تو میں ان جادوگروں سے کہتا ہوں یار تو کسی پٹھان بھائی کے ہوٹل سے فری میں ایک پراٹھا اٹھا کے لے آ، خالی پیسے دیے بغیر. جو کسی ہوٹل سے پراٹھا لا کے آپ کے سامنے ڈش میں نہیں رکھ سکتا، وہ محبوب جو سنگ دل بھی ہو اس کو آپ کے قدموں میں لا کے کہاں سے ڈالے گا یار؟ کچھ عقل کی بات ہے. مت برباد کرو اپنے آپ کو ان عاملوں پر. ان سے بولو پہلے تو پراٹھے پہ تجربہ کر. وہ ہوٹل والا تیرے ایسی چترول لگائے گا نا جب تو لے کے جا رہا ہوگا، تو جن لے کے جائے بھوت لے کے جائے وہ نہیں چھوڑے گا. اب کوئی پراٹھے والا آیا چپکے سے پیسے دیے بغیر لے جا رہا ہے تو ہوٹل والا کہے گا کہ آپ چونکہ جن ہیں لہذا لے جائیں. آپ نے کہا بھائی پیسے کے بغیر یا ہم نے جنات کو کھلانے کے لیے ہوٹل نہیں کھولا، یہاں پہ بزنس ہے. ورنہ کل کوئی چڑیل آئے گی وہ 6 پراٹھے لے جائے گی. تو القی ما فی یمینک، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے. ہاں میں کہتا جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، ہم نے تو آنکھوں کو دھوکہ دیا ہے، حقیقت میں تھوڑی لاٹھی سانپ بنی ہے. اتنا جادوگر کے پاس پاور نہیں ہوتی ہے. لیکن موسیٰ نے جو کیا ہے یہ انسان کا کام نہیں، تو حقیقت میں سچی مچی کا اژدہا ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے فَأُلْقِيَ، فا کہتے ہیں ایک سیکنڈ بھی تاخیر نہیں ہوئی ہے، سارے جادوگر ایک دم سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون. پبلک سجدے میں نہیں گری ہے کیونکہ پبلک کنفیوز ہو سکتی تھی، لیکن جادوگر کنفیوز نہیں ہو سکتے تھے. انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے بھائی، حقیقت میں کیسے بن گئی، یہ تو خدا کا کام ہے. سارے جادوگر سجدے میں گرے اور کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. وضاحت بھی کر، اگر وہ کہتے ہیں نا رب پر ایمان لائے، فرعون کہتے ہیں اچھا خوش فہمی آتا ہے رب مجھے ہی کہہ رہے ہیں. نا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. فرعون نے کہا معاذ اللہ نورا کشتی ہے، دونوں نے پہلے سے مکمکا کیا ہوا تھا کہ تم فتح ہوگی، تم شکست قبول کر لینا، پھر دونوں مل کے حکومت کریں گے. نورا کشتی ہے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ.
فرعون نے جادوگروں سے کہا ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی پہ لٹکا دوں گا، تو جادوگر نے کہا قبول ہے، لٹکا دے۔ اگر یہ نورا کشتی ہوتی جادو موت قبول نہ کرتے۔ سیاسی لوٹے جب مفاد کی وجہ سے لڑکتے ہیں تو جہاں مفاد زیادہ ہوگا وہاں لڑکیں گے کہ نہیں لڑکیں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب مفاد ہی اصل ہے تو جب فرعون نے کہا لٹکا دوں گا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارا تو مقصد مصر کی حکومت تھی، قتل ہی ہو گئے تو کیا فائدہ، تو وہ کہتے تھے فوراً رجوع کر لیتے، لیکن انہوں نے کہا فقضی ما انت قاض، اے فرعون سولی پہ لٹکانا تو دور کی بات ہے، تو جو کر سکتا ہے ٹکڑے بنا کے آگ میں ڈال دے، کر لے۔ کیونکہ ہم نے جو دلائل دیکھے نا، ما جاءنا من البینات، موسیٰ کے برحق ہونے کے جو دلائل ہم نے دیکھے ہیں نا، ان دلائل کے مقابلے میں تیری دھمکی ہم پہ اثر نہیں کریں گی۔ اور پھر کہنے لگے اس سے تو شہادت ہے، مر گئے تو اور کیا چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، یغفر لنا خطایانا، ہمارا رب ہماری خطاؤں کو کیا کر دے گا اس شہادت کے بدلے، معاف۔ تو فری پھوکٹ میں مختصر جنت، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں، ادھر ایمان قبول کیا ادھر جنت۔ تو فرعون کو کہہ رہے ہیں بھائی یہ بہت بہترین پیکیج ہے، ہمیں یہ پیکیج فوراً سے پہلے چاہیے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا بھائی، بہت مشکل، میرا خیال ہے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر پولیس بھی نہیں سمجھ، رینجرز بھی نہیں سمجھا سکتی، فوج بھی نہیں سمجھا سکتی، پھر اللہ ہی سمجھائے گا، لیکن پھر وہ ابھی نہیں سمجھائے گا، وہ قبر میں سمجھائے۔ وہ کہہ رہے تھے نا میں نہیں بتاؤں گا، تو لوگوں نے کہا جب انتقال ہوا تو اب آپ سب بتائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ یہ سب کے بارے میں، کہ کسی مخصوص شخصیت کے بارے میں نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا میں نہیں بتاؤں گا، تو جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے فیس بک پہ پوسٹ بنائی تھی اب آپ سب کچھ بتائیں گے۔ پہلے ہم صرف آپ سے ایک چیز پوچھ رہے تھے کہ کرونا کا علاج بتا دو، آپ کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا، اب آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے ایک مخصوص شخصیت کا یہ مقولہ ہے، لیکن مراد اس سے سب ہیں کہ جو دنیا میں نہیں بتا رہے ہوتے نا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا۔ میرا مقصد کسی شخصیت کا مذاق اڑانا نہیں ہے کہ آپ ضمیر نقوی صاحب کا مذاق اڑا رہا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی آپ جتنا بھی کہہ لیں میں نہیں بتاؤں گا، قبر میں جا کے اب آپ کیا کریں گے؟ سب بتائیں گے۔ اگر وہ صحیح بتا دیا تو کامیابی ہے، غلط بتایا تو ناکام۔ تو میرے بھائی یہ جو ربیع الاول پہ اور یہ جو مختلف معجزے کے میں نے دلائل دیے ہیں، سمجھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو قبر میں جب پہلی رات ہوگی، چاہے وہ کسی بھی تاریخ کو آئے، چاہے محرم ہو یا ربیع الاول ہو یا سفر ہو یا رمضان ہو، تو آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ چٹکلا سنا کے بات ختم کر دوں، بالکل اسٹیمپ لگ جائے گی، مزہ آ جائے۔ وہ ایک آدمی گدھا لے کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے، ایک آدمی رفیع بھائی پہ بٹھائے، پہلے دو آدمی بار بار اٹھنے کی کر رہے تھے، بس یہ آخری ہے بالکل، اور یہ آج ہی ہوا ہے، تھوڑا چھٹی کا دن آنے کا قریبی لگا۔ ایک آدمی گدھا بیچنے جا رہا تھا اور لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے بازار میں گدھا بیچوں گا، ٹھیک ٹھاک پیسے ملیں گے، اچھے ریٹ ملیں گے۔ اس نے کہا انشاءاللہ کہہ دے کہ اللہ نے چاہا تو۔ انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ گدھا نسلی گدھا ہے، میرے پاس ہے، بازار میں اس کی ویلیو ہے، کسٹمر کھڑے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا، جیسے لبرل لوگ کہتے ہیں نا انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہو سکتا ہے، کچھ سیٹ ہے۔ اللہ کی قدرت، کوئی گدھا چھین کے لے گیا اس سے، واپس آ رہا ہے وہی بندہ ملا، ہاں بھائی گدھا کہاں گیا؟ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ گدھا لے کے جا رہا تھا، ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ کوئی کسٹمر مجھ سے خریدے گا، ارادہ یہ تھا کہ انشاءاللہ اچھی قیمت ملے گی، لیکن ماشاءاللہ کوئی بندہ لے کے بھاگ گیا۔ اس نے کہا میرے بھائی اب انشاءاللہ ماشاءاللہ لگانے کا فائدہ، تو میرے بھائی اب سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ قبر میں بولو گے ماشاءاللہ مفتی صاحب کا بیان بہت اچھا تھا، فرشتے سے کہو گے، اور انشاءاللہ ایک دفعہ زندگی مل گئی تو پراپر طریقے سے اس پر عمل کریں گے، انشاءاللہ بھی ماشاءاللہ بھی، فرشتہ کہے گا اب ٹائم گزر۔ اللہ فرماتے ہیں بھلا بتاؤ جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، بھائی اس کو تو ٹھیک کریں، آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، آواز گونج رہی ہے نا، مجھے اپنے کانوں میں ٹکرا رہی ہے آ کے۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس پانی سے خوشنما باغات پیدا کر دیے، خوبصورت باغات۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں بل ہم قوم یعدلون، یہی لوگ ہیں جو غیروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، اللہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ جس نے زمین کو قرار گاہ بنا دیا تمہارے لیے۔ پوری زمین، پوری کائنات میں نا ایک پلینٹ ارتھ ایسا ہے جس پہ، وہ پلینٹ ارتھ جو ہے نا وہ بھائی صاحب بہت استعمال کرتے ہیں، پلینٹ ارتھ پہ کچھ کوئی مجھ جیسا ہے نہیں، تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ اللہ نے پلینٹ ارتھ پہ اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں، ایک یعنی وہ والی چیز۔ تو من جعل الارض قرارا، جس نے زمین کو کیا بنایا؟ قرار گاہ بنایا، رہنے کی جگہ بنایا۔ کیسی سوٹیبل جگہ ہے نا زمین، پوری کائنات میں ایسی کوئی جگہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ وجعل خلالها انہارا، پھر پوری زمین میں بیچ میں نہریں جاری کر دی اس نے تاکہ ہر جگہ انسان رہ سکے۔
وجعل لها رواسیا، بڑے بڑے پہاڑ اس زمین کے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے اس زمین پہ قائم کر دیے. وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے اور میٹھے پانی کے درمیان ایک باریک پردہ لگا دیا.